ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آپ سب کو رمضان المبارک کے مہینے کی ڈھیروں مبارکبادی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس مہینے کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور اس مہینے کی رحمت، وسعت اور مغفرت سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ آج تیسرے پارے کا، قرآن پاک کے تیسرے پارے کا آغاز ہم کریں گے انشاءاللہ، اور تیسرے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تیسرے پارے ہی میں فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض رسولوں کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اور آگے فرماتا ہے جیسا کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شرف کلام سے نوازا، یعنی اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کیا کرتا تھا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ اور بزرگی عطا فرمایا کہ اگر کسی مردے کو آپ پھونک دیتے تھے یا کسی مردے پر آپ دم کر دیتے تھے، وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، اڑ جاتا تھا۔ اسی طریقے سے کسی پرندے میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگتا تھا، جان پیدا ہو جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اور ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام اولین آخرین کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا سردار بنایا، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے صدقے سے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس کائنات کا اللہ تعالیٰ نے ایک منظم ضبط و نظم فرمایا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسرے پارے کے جسٹ شروع ہی میں مال خرچ کرنے کے بارے میں، وَأَنفِقُوا، مال خرچ کرو، اور مال خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور کیسا مال خرچ کرنا ہے پھر اس کی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا مال ہونا چاہیے کہ وہ بالکل کسی کو تکلیف دینے والا مال نہ ہو، یعنی اللہ کے راہ میں خالص خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا پھر ایسا نہ ہو کہ مال خرچ کر کے احسان جتلا رہا ہو، یعنی دوسرے کو احسان جتلا رہا ہو کہ ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، اور مال خرچ کر کے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، بلکہ مال خرچ کرنا ہے اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنا ہے، اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سے پانے کی امید رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ مال خرچ کیا اب ہم نے کسی پر احسان کر دیا۔ اگر آپ مال خرچ کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، تو اس کا اجر صرف اللہ تعالیٰ سے پانے کا امید رکھیں۔ آگے آیت الکرسی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے دوستو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کھجور کی پہراداری کر رہا تھا۔ میں مختصر میں حدیث کے مفہوم کو بیان کر رہا ہوں، بہت طویل حدیث ہے۔ 3 دن ایک بوڑھا شخص آیا اور چوری کرنے کی نیت سے آیا، کھجور چوری کرنے کی نیت سے، تینوں دن پکڑا گیا، اور آخری دن میں بتایا کہ میں شیطان ہوں، میں کھجور چرانے آ رہا تھا، لیکن تم نے مجھ کو پکڑ لیا، تو تم کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ وہ راز کی بات کیا ہے کہ اگر آیت الکرسی تم پڑھ لو، اور پڑھ کر کے اس رات جو ہے، یعنی آیت الکرسی اگر تلاوت کر لو، تو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے، یعنی میرے شر سے، یعنی شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا،
اور پھر تم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ صبح جب ہوئی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ پہنچے اور کہے کہ شیطان اس طرح سے بول رہا تھا، ایک شخص کو ہم نے 3 دن تک پکڑا، رات کو چوری کرنے کے لیے آ رہا تھا، میں پکڑ لیا تو اس نے کہا میں شیطان ہوں، تم کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، کسی کو بتانا مت۔ کہا کہ سورہ یہ آیت الکرسی اگر کوئی شخص پڑھ لے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے، سارے نقصان سے وہ محفوظ رہتا ہے، بچ جاتا ہے، شیطان کے شر سے، جنات کے شر سے، اور جتنے بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں اس سے محفوظ رہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا کہ شیطان تو ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا ہے، لیکن اس بار اس نے تم کو سچ کہا۔ اور آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے دوستو، اگر کوئی شخص گھر میں پڑھ کر کے دم کر کے سو جائے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور آیت الکرسی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس میں آیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صرف اللہ تعالیٰ کا نام اس میں آ رہا ہے، اللہ کے نام کا، اللہ لا الہ، اللہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، هو الحی القیوم، وہی حی ہے، وہی قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور پھر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی شفاعت کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے اذن سے، یعنی انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے، علماء بھی شفاعت فرمائیں گے، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں کو اجازت دے گا سارے لوگ شفاعت کا حقدار ہوگا، یعنی شفاعت فرمائیں گے۔ اور پھر پورے آیت الکرسی کو کرسی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومنین کے ولی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ مومنین کو اللہ تعالیٰ ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر کے روشنی میں لاتا ہے، اور جو مومن نہیں ہے، کافر ہے، اس کا دوست، اس کا ولی، اس کا اولیاء شیطان ہے، اور شیطان انسان کو ہدایت سے نکال کر کے گمراہی میں لے جاتا ہے۔ تو کافروں کا دوست شیطان ہے، اور انسانوں کا دوست، مومنین کا دوست اللہ تعالیٰ ہے، جو مومنین کو کہاں سے نکالتا ہے؟ ظلمات سے نکال کر کے روشنی میں لے جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ کس طریقے سے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تیرا رب اگر جلاتا اور مارتا ہے تو میں بھی جلا سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو جلا سکتا ہے اور مار سکتا ہے تو ایک کام کرو، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر رب ہونے کے دعوے میں سچا ہے تو تو مغرب سے نکال کر کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، تو کفر جو ہے ہکا بکا رہ گیا، نمرود بالکل تھک بگا گیا، حیران پریشان ہو گیا، ششدر ہو گیا کہ یہ کیسا سوال کر دیا ہے ابراہیم نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے مناظرہ کیا نمرود سے۔ یہ نمرود جو ہے، یہاں پر کنیکشن بہت کمزور ہے، پھر ایک شخص کے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وہ شخص کیا پرابلم ہے؟ پھر ایک شخص کے واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے زندہ فرماتا ہے۔ یعنی ایک شخص جب آیا ایک گاؤں میں تو دیکھا کہ سارے لوگ اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، تو اس شخص کے دل میں سوال آیا کہ کیا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دیا۔ 100 سال کے بعد جب وہ اٹھا تو دیکھ رہا ہے کہ کیا میں سو گیا تھا، کیا مجھ پر نیند غالب آ گئی تھی؟ اس نے دیکھا کہ اس کا کھانا بالکل صحیح ہے،
اور گدھے کی طرف نظر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے گدھے کی طرف نظر کرو، میں تم کو نشان عبرت بنانا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس شخص کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ واقعی مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو جو شخص مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت بے بانگ دہل اعلان کرتا ہے کہ وہ شخص نظارہ کرے قرآن پاک کو، غیر جانبدار ہو کر کے مطالعہ کرے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ مردہ کو زندہ کرنے، اللہ تعالیٰ مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم کو یقین نہیں ہے ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے تو یقین ہے، لیکن میں اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں، اپنے دل کے سکون کے لیے، قلبی رجحان کے لیے چاہتا ہوں کہ تو مردے کو زندہ کر کے دکھائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیفا تحیل موتا، کیسے تو مردے کو زندہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 4 پرندے کو لے لو اور چاروں پرندے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور 4 پہاڑوں میں رکھ دو، اور جب تم اس کو بلاؤ گے تو دوڑتا ہوا تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو پھر اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے پھر وہ 4 پرندے زندہ ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے پکارنے پر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں جو مال خرچ کرے اس کی مثال دیا ہے کہ جو شخص مال خرچ کرتا ہے اور مال خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے اور لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے، اس شخص سے تو بہتر ہے وہ شخص جو اچھی بات کہتا ہے، نرمی سے بات کہتا ہے اور دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، یہ اس شخص سے بہتر ہے جو مال خرچ کرے دوسرے پر احسان جتلاتا ہے، اس شخص سے بہتر ہے۔ اور اس صدقہ سے بہتر ہے جس سے کسی کو تکلیف دے، یعنی اچھی بات کہنا اور کسی کو معاف کر دینا، یہ اس صدقہ سے بہتر ہے جس صدقہ کو دینے کے بعد آدمی احسان جتلاتا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم ایک ہاتھ سے صدقہ کرو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو صدقہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرو۔ زکوٰۃ اگر نکالنا ہے تو زکوٰۃ کا معاملہ ہو، جیسا کہ کھیتی کرتا ہے کسان، اب عشر اس پر واجب ہے، یا زکوٰۃ اگر دیتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، جس مال میں بھی ہو۔ تو کھیتی باڑی کے جو عشر ہوتے ہیں زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے فصل سے، تو اس میں سے اچھی چیز کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کہا ہے، نہ کہ خراب اور خبیث چیز کو جو خراب ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور شیطان، انما الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم کو فقر کا، غربت کا خوف دلاتا ہے، صدقہ سے روکتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا تم کو صدقے کے بارے میں حکم دیا ہے، اور تیسرے پارے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ پر فوکس کیا ہے کہ صدقہ کرو اور خوب صدقہ دیا کرو۔ صدقہ سے بلائیں ٹلتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی سکھاتا ہے، اور حکمت اور دانائی بہت زیادہ بھلائی ہے اس میں۔ سارے دولت وغیرہ ایک طرف ہو اور حکمت ایک طرف ہو تو یہ حکمت ساری دولتوں پر بھاری ہوگی۔ خیر کثیر کہا گیا ہے اس کو، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور صدقہ کو چھپا کر اور ظاہر کر کے دینا یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی کبھی صدقہ ظاہر کر کے بھی دینا چاہیے اور کبھی چھپا کر کے دینا چاہیے۔ چھپا کر کے اس وقت دینا چاہیے جب انسان کو اس بات کا خوف ہو کہ کہیں ریاکاری میں نہ مبتلا ہو جائیں، اور ظاہر کر کے اس وقت دینا ہے جب لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو ابھارنا مقصد ہے کہ لوگ جب میں دوں گا لوگوں کے سامنے تو وہ لوگ بھی مجھ کو دیکھ کر کے دیں گے، اور ذرہ برابر میرے اندر ریاکاری نہیں پائی جائے گی، تو پھر ایسے شخص کے لیے چھپا کر کے صدقہ دینا بھی جائز ہے اور ظاہر کر کے بھی دینا صدقہ جائز ہے، ورنہ تو چھپا کر کے دینا سب سے بہتر ہے۔ کیونکہ صدقہ اگر دیتے ہوئے ریاکاری داخل ہو گئی، دکھاوا آ گیا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ صدقہ بیکار ہو جائے گا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص اللہ سے اجر لینے کے لیے صدقہ کرتا ہے
تو پھر نہ اس پر خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر ہوتا ہے۔ تو جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ صدقہ دے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دے، یہ نہیں کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یا خوش کرنے کے لیے یا خود کو بہت بڑا سخی کہلوانے کے لیے دے، نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دے، اور اللہ نے اس پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ تو صدقہ کے حوالے سے تقریباً 14 آیات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر سود کھانے والے کا ذکر کیا ہے کہ سود، اللہ تعالیٰ سود کو یربی صدقہ کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے۔ سود کھانے والے کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کیا ہے، اور اہل ایمان کے خاص اعمال کا ذکر کیا ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ سود نہیں کھاتا ہے، بلکہ جو مومن ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، عمل الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، لیکن یہاں اس کے بعد کیا کہتے ہیں، سود کا تذکرہ کرنے کے بعد، ربا کا صدقہ کرنے کے ربا کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کی یہ شایع نشان نہیں ہے کہ وہ سود کھائے، اور اگر کوئی سود کھاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ جتنا کھا لیا اب وہیں پر بس کرے اور توبہ کرے، اور اس کے بعد جو سود وہ دوسرے کے پاس پاتا ہے اس کو معاف کر دے، تب تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، ورنہ تو اس کے لیے سخت عذاب کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے شخص کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے لیے کھلی جنگ کا اعلان ہے۔ اگر کوئی تنگی پر ہو تو آسانی تک اس کو مہلت دینی چاہیے، یعنی اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو اس کو مہلت دیجیے جب تک کہ اس کے پاس آسانی نہ آ جائے، تنگی سے وہ نکل نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے کسی کو پیسہ ادھار دیا، قرض دیا، اور قرض دینے کے بعد اب اس سے مطالبہ اسٹارٹ کر دیے، جبکہ وہ بندہ خود پریشان حال ہے، اس کے پاس پیسہ ہے نہیں، تو کم سے کم اتنی مہلت دیجیے اس کو کہ اس کے پاس آسانی آ جائے، تنگی ختم ہو جائے۔ پھر قرض کے لین دین کا معاملہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ گواہ بنا لو، 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، اور پھر اس میں ایک کاتب کو بھی رکھ لو تاکہ کاتب اس میں لکھے، اور جو لکھنے جانتا ہے اس کو نہیں چھپانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ایک طویل دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحملنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ 286 آیت یہاں سے پورے ہوئے اور تیسرے پارے مکمل ہوئے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھولیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما، اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا، اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو یہاں سے یہ سورہ بقرہ مکمل ہوا، میں کہہ رہا ہوں تیسرا پارہ سورہ بقرہ یہاں سے مکمل ہوا۔ اب سورہ آل عمران آیت نصف تک، یعنی سورہ آل عمران کے نصف تک 91 آیت تک یہ سورہ بقرہ پورا ہو گیا، اور سورہ آل عمران 91 آیت تک پارہ ختم ہوتا ہے، اور سورہ آل عمران کا بھی افتتاح حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات لا کر کے اللہ تعالیٰ یہ تنبیہ کر رہا ہے مخلوق کو کہ تمہارا بھی کلام حروف مقطعات سے بنتا ہے اور ہمارا بھی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام عظیم الشان ہے اور تمہارا کلام اللہ کے کلام جیسا نہیں ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا زہراوین کی تلاوت کیا کرو۔ زہراوین سے مراد یہ ہے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران، اور ان دونوں سورتوں کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ان دونوں کی تلاوت کرے گا میدان محشر میں دونوں بادلوں کی طرح اس کے سروں پر سایہ کرے گا۔ آقا نے فرمایا اللہ ہی نے قرآن، تورات، انجیل اور زبور نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ ماں کی پیٹ میں بچہ کی شکل بناتا ہے، اور پھر آیات متشابہات اور آیات محکمات کا ذکر کیا کہ جو لوگ علم رکھنے والے ہیں، راسخون فی العلم ہیں،
وہ لوگ آیات متشابہات کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اور جن کے دل میں کج روی ہے وہ لوگ آیات متشابہات کو لے کر غلط تعویل پیش کرتے ہیں۔ حشر کے دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ کافروں کو اور ان کے مال کو اور ان کے اولاد کو، سب کو، اور جہنم کا ایندھن بنائے گا، جیسا کہ آل فرعون کا حال ہوا تھا۔ پھر مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورت، بچے، سونا چاندی، روپیہ، پیسہ، کھیتی۔ ان سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے ان ساری چیزوں سے بہتر وہ شخص ہے۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی حقیقت میں دین ہے، اس کے علاوہ سارے دین باطل ہیں۔ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنے کا تذکرہ پھر آیا ہے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل انبیاء کرام کو قتل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ محبت تو صرف اللہ سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو۔ پھر حضرت عمران کی جو بیوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر ماننا، اور پھر مریم علیہ السلام کا پیدا ہونا، اور پھر ایک پوری تفصیل ہے کہ مریم کی کفالت کے لیے حضرت زکریہ کو رکھا گیا، اور حضرت زکریہ کے مریم علیہ السلام کے حجرے میں جب بن موسم کے پھل دیکھے حضرت زکریہ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے وہیں سے دعا مانگے کہ اے اللہ، جب تو بن موسم کا پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی صاحب اولاد کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ان کو کہ تم کو ہم ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ایسا نبی اس نام سے کسی کو ہم نے نہیں بھیجا، اور تم کو 3 دن کے لیے جو ہے تمہارے لیے نشانی ہے کہ تم کسی سے بات نہیں کرو گے اور اشارے سے بات کرو گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پھر حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کے بارے میں کس طریقے سے اندھوں کو وہ صحیح کر دیتے تھے، جو کوڑ والے ہوتے تھے یا برس کے مرض ہوتے تھے ان پر جو ہے ہاتھ پھیرتے تھے تو صحیح ہو جاتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ پھر آپ کے آسمان میں اٹھانے کا تذکرہ ہے۔ پھر مباہلہ کرنے کا حکم دیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہ کس طریقے سے مباہلہ کیا جائے اگر کوئی آپ کے نسب پر طعن و تشنیع کرے تو۔ پھر حق و باطل کی آمیزش سے، حق و باطل کے ساتھ ملانے سے منع کیا ہے، اور وعدہ توڑنے والے کے لیے سخت وعید نازل کیا ہے۔ جو دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو چاہے اس کے لیے سخت وعید ہے۔ جو شخص ایمان کے بعد کفر اختیار کرے تو سب کی لعنت ہے، یعنی انسان، جنات، اللہ، فرشتے، انبیاء کرام، انسان، جنات، پوری مخلوق کی جو ہے اس شخص پر لعنت ہے جو کفر اختیار کرے ایمان کے بعد۔ جو کفر اختیار کیا اور اسی حالت میں مرا تو اس کے لیے پوری روئے زمین کو سونا سے اگر بھر دے پھر بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا ایسے شخص کے اعمال کو، اور نہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ دوستو، یہیں پر 3 پارہ مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ 3 پارے کا خلاصہ بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا۔ دوستو، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور لائک کریں، اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اب پھر مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کل انشاءاللہ 4 پارے کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔